جمعے کے دن کا وظیفہ ایسا وظیفہ کہ جو دل کی دنیا ہی بدل ڈالے. حدیث کے ساتھ جو دل کی دنیا ہی بدل ڈالے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا. میرے دوستو بھائیو، وہ کون سا ایسا موقع کہ ایسا کبھی ہم نے سوچا، کبھی ایسا محسوس کیا ہو کہ ہماری دعائیں رک گئی ہوں اور رزق میں برکت ہی نہیں، دل کا بے چین ہو جانا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. تو سن لو، یقین کرو، آج کا دن یعنی کہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. ایسا موقع عطا فرمایا کہ اس دن اگر ہم اپنے رب سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. جمعے کے دن کا روحانی تحفہ پتہ کیا ہے؟ کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ خالق کائنات کے نزدیک یہ سب سے افضل دن ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قید نہیں لگائی کہ یہ مانگو جمعے والے دن ملے گا، یہ مانگو یہ نانا. محبوب نے جوامع الکلمات، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کا نچوڑ کر دیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا لمحہ ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ جس وقت میں جو بھی بندہ اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے اللہ خالق کائنات اس کی دعا کو قبول کرے. جو بھی دعا مانگے. تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آسان مگر طاقتور وظیفہ بتاتا چلو. آسان ہے لیکن پاورفل ہے، طاقتور ہے، اتنا طاقتور کہ یقین کرے اگر اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے. میں کہتا ہوں، میرے رب کا کلام کہتا ہے، وظیفہ ایسا ہے اگر پڑھ لیں گے نا اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کے دلوں کو پھرتا نہیں. نماز فجر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے دل کو اللہ کی طرف موڑ لینا. یہ نہیں کہ جمعہ ادا کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ کے ہم اپنے رب سے مانگیں کہ اللہ میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. وہ تو ایک فارمیلٹی پوری ہوگی نا. تنہائی میں بیٹھ کر دل کو اللہ کی طرف ملا کر، اللہ کی طرف موڑ کے، آنکھیں بند کر کے صرف آپ نے 3 نام پڑھنے ہیں، یا واسع، یا رزاق، یا فتاح. یہ 3 نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے رزق میں خوشحالی عطا فرما، دل کو سکون عطا فرما، اور میری ہر جائز حاجات کو پورا فرما. یہ تھا روحانی وظیفہ. اب اس سے بھی افضل ایک وظیفہ، پاورفل وظیفہ، ایسا وظیفہ یقین کریں کہ جو پڑھتے پڑھتے دل میں سما جائے، دل کے اندر سکون پیدا کر دے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا. اور جس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 فرشتے نازل فرما دیتا ہے جو اس پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اس پر کثرت سے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور اگر جمعے کے دن، آخری بات، جمعے کے دن اللہ خالق کائنات نے ایسی، محبوب نے فرمایا ایسی ایک لمحہ، ایسی ایک گھڑی ہے کہ جس میں دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. اب وہ لمحہ کون سا، وہ گھڑی کون سی ڈھونڈنی ہے، تو اس کا علماء کرام نے حل بتایا. وہ علماء کرام کے مطابق وہ لمحے عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے. جب بعض علماء کرام نے بیان فرمایا جمعے سے عصر کے درمیان کا وقت.
اپنے رب کی طرف رجوع کریں. آج کا دن عظمتوں والا دن ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آج کے دن تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا گیا, ان کی توبہ کو قبول کیا گیا, ان کی وفات کا دن جمعے کا دن, جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی, اور جمعے والے دن میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو کہ اللہ خالق کائنات تمہارا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ میں پہنچا دے. تو گزارش ہے کہ اس دن